اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کا۔ تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ اب رفع یدین کا لفظ آیا، یہ بھی بتا دیں کس کو کہتے ہیں، کہ کئی ناظرین کو اس کا بھی معلوم نہیں ہوگا۔ دیکھیں رفع کا مطلب تو ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین کا مطلب دو ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کو رفع یدین بولا جاتا ہے۔ جو ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے لیے دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، نماز کے سب کے نزدیک ہے بالاتفاق، چاروں اماموں کے نزدیک ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا کے نیچے باندھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر مقامات پر رفع یدین کرنا ہے تو احناف کے نزدیک یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی کسی اور مقام پر رفع یدین کرے، یعنی نماز کے اندر۔ تو اب جو بخاری شریف کے احادیث طیبہ ہے تو بخاری میں یہ خود موجود ہے، بخاری شریف کے اندر کہ عمل جو ہوتا ہے وہ آخری بات پر ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل کیا ہے۔ یہ دو مقام پہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ تو اب بخاری شریف کے اندر رفع یدین کی حدیث موجود ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ رفع یدین جس طرح آج کا ایک گروہ کرتا ہے اس انداز کی حدیث موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ تفصیل موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک رفع یدین کیا، یعنی ہر مقام پر جس کو ذکر کیا جاتا ہے ان مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم کیوں نہیں کرتے، یا کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ دیکھیں جہاں تک معاملہ ہے دیگر ائمہ کا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا جو مسئلہ ہے یہ ہے مجتہدین، ان کی تقلید کرنے والوں کا معاملہ جدا ہے۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس بات کو دیکھا کہ ان کے نزدیک وہ احادیث طیبہ موجود تھیں، ان کے نزدیک وہ منسوخ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو حکم دیا۔ احناف نے جب احادیث طیبہ پر غور کیا، دیگر احادیث کو دیکھا، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ حدیث پاک منسوخ قرار پائی۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث پاک کے راوی، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرما دیا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، نماز سکون کے ساتھ ادا کرو۔ یہ سلام کے وقت کی روایت نہیں ہے، سلام کے وقت کی روایت دوسری ہے۔ یہ نماز کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ کیا تو ان کو منع فرما دیا۔ تو پہلے حکم تھا جب صحابہ کرام علیہ رضوان اٹھا رہے تھے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ پہلے حکم ہے، پھر اس کے بعد اس کا منع فرما دیا گیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس بات کے بارے میں یہ میری امت سے راضی ہیں میں بھی اس سے راضی ہوں۔ ان کی حدیث حسن صحیح یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ پھر اس کے بعد آپ نے صرف جب ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے ابتدا میں رفع یدین کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اس لیے بعد کے جو صحابہ ہیں بڑی تعداد ہے کہ جو جن کو معلوم تھا وہ رفع یدین پھر نہیں کیا کرتے۔ ٹھیک ہے، کوئی نماز میں رفع یدین کرو تو ہو جاتی ہے، نہ کرو تو ہو جاتی ہے۔ حنفی مسلک میں نہ کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ محدثین نے جتنی بھی باب باندھے ہیں رفع یدین کا پہلے ہے، رفع یدین نہ کرنے کا بعد میں ہے۔ تو یہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ جو بعد والی بات ہو وہ پہلے کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ رفع یدین کے بارے میں صحیح پوائنٹ آف ویو کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ مختلف فرقوں نے مختلف ویوز بتائے ہیں، آپ اس کو درست طور پر کلیئر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کیا ہے، یہ ہر مسلمان جب نماز شروع کرتا ہے رفع یدین کر کے ہی کرتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ باقی موقعوں پر بھی کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہے، تو اس وجہ سے آپ اتنی بات اگر مان لیں تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ یعنی ایک تو فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں شروع کرتے وقت، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں۔ رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کبھی کبھی اس موقع پر بھی رفع یدین کی۔ ٹھیک، اتنی بات ختم ہو گئی۔ آپ بھی کبھی کبھی کر لیں گے تو آخر کیا قیامت آ جائے گی؟ نماز ظہر ادا کی، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ۔ رفع یدین کرنا ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ رفع یدین جو ہے اس کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی نہیں کہتے یہ کہ یہ ختم ہو گیا، یہ بند ہے۔ ضدی اور شرارتی لوگوں کا تو کوئی علاج نہیں، وہ ہر گروہ میں موجود ہیں۔ سب لوگ مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے رفع یدین کیا اور یہ آخر عمر تک کیا،
بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفعتین کرنا چاہیے کہ نہیں، اینڈ دیر از اے مسکنسپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفعتین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے، تو بت کو گرانے کے رفعتین کیا جاتا تھا. یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفعتین کرنا چاہیے، تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے، تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں وین دے ریز دا ہینڈ تو بت آٹومیٹک گر جاتے، تو پھر سے رفعتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ پیپل یوز ٹو رفعتین بیکاز دے ور آئیڈلز ان دا آرمپٹ از ٹوٹلی رانگ. اٹس ناٹ مینشنڈ حدیث. The reason why Muslims should do raf'atayn, it is because mentioned in the Sahih Hadith of Sahih Bukhari in point number 1 in the book of Salah, the Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did raf'atayn. So based on this Sahih Hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do raf'atayn. آگے انہوں نے کہا کہ کیا نماز میں رفعتین فرض ہے؟ دیکھیے ہر چیز کو فرض ہے پوچھنا درست نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کو اس معیار پہ جانچنا بہت مشکل ہوتا ہے کیا فرض ہے. یہ نماز کا حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہو اتنی سنت پہ عمل کرتا ہے. فرض ہے نہیں تو یہ بحث میں جائیں گے تو فقہی اعتبار سے یہ فرض تو نہیں ہے. فقہ کے اعتبار سے نماز کی ترتیب ہے، اس کے فرائض ہے، اس کے واجبات ہے، اس کے سنن ہے، اس کے آداب ہے. لیکن جس کو جتنی محبت اپنے نبی سے وہ اتنی زیادہ سنت میں عمل کرنا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ظاہر سی بات ہے اپنی نمازوں کو پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی نمازوں کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے، اس لیے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس کو تعصبانہ نہ لے. آپ دیکھو یہ اپنی جماعت کے نہیں دکھ رہے اس لیے کہ رفعتین کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو فرق ایسی چھوٹی چھوٹی بھی ہوتا ہے. عقیدے میں فرق نہیں، عقیدے میں تو دونوں کے گال سے گال لگے، محبت میں دونوں بھائی ہیں. باقی چیزوں میں بس مسئلہ ہو رہا ہے نا، وہ شرک کر رہا ہے تو اس سے کوئی نفرت نہیں، یہ رفعتین کرتا ہے اس سے نفرت ہے. کیسی عجیب بات ہے. تو یہ چیزیں لڑائی جھگڑے کا موضوع نہیں، یہ چیزیں سیکھنے سکھانے کا موضوع ہونا چاہیے. تو لہٰذا رفعتین مردوں کے لیے بھی اور رفعتین عورتوں کے بھی لیے فرض ہے. کیا اس معیار پہ لینا، اس طریقے سے بہرحال جواب دینا ممکن نہیں ہوگا، لیکن یہ نماز کی سنت ہے. اور جو اپنے نبی سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اتنے زیادہ سنتوں پہ عمل کرنا. لیکن میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں کر رہا ہے وہ سنت سے محبت نہیں کرتا. بہت سے لوگ لا علم ہیں اور لوگوں نے تقسیم کر دیا دین کو 4 5 6 حصوں میں الگ الگ، تو لہٰذا ان کے نزدیک بہرحال ہم اس پہ چل رہے تھے فلاں ہیں. علم جب آتا ہے تو لوگ الحمدللہ اپڈیٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں بہرحال. ٹھیک. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث رفع الیدین رواہ 50 صحابیا، رفع الیدین کی حدیث کو 50 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی مصنف قاموس وہ اپنی کتاب سفر السعادہ کے اندر لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے ثبوت میں تقریباً 400 احادیث موجود ہیں. میں اس میں سے ایک روایت جو بخاری کے اندر ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت اس طرح ہے: وان ابی قلابۃ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا رواه البخاري في كتاب الصلاة. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک ابن حویرث کو دیکھا کہ مالک ابن حویرث جب نماز پڑھنا شروع کرتے، اذا صلى جب نماز پڑھنا شروع کرتے تو تکبیر بولتے، کبر، اور تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے. کبر ورفع یدیہ، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے. تو رفع الیدین کا ایک محل تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے. پھر وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب وہ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو رفع یدیہ، تب رفع الیدین کرتے. یہ روایت بیان کرنے کے بعد ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث جب یہ عمل دکھلا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ بتا رہے تھے، فارغ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں وحدثا، انہوں نے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور ایک نکتہ، کتب ستہ کی کوئی بھی کتاب رفع الیدین کی حدیث سے خالی نہیں. امام ابن ماجہ لا رہے ہیں، امام مسلم لا رہے ہیں، امام بخاری لا رہے ہیں، امام نسائی لا رہے ہیں، امام ابی داؤد لا رہے ہیں، امام مالک لا رہے ہیں. موطا کے اندر کوئی بھی حدیث کی کتاب رفع الیدین کی روایت سے خالی نہیں ہے. امام بخاری جو کہ امام المحدثین ہے، امام الفقہاء ہے، وہ لا
کو اس کے نسخ کا علم نہیں, یہ چیک کی اور چیک کی کے شور کو ان کو اچھی طرح کہ اس کے اندر نسخ ان محدثین کو علم نہیں. حدیث پاک دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے. اور امام بخاری کی فقاہت دیکھیے کہ یہ روایت ایسے صحابی سے لا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ سال پہلے ایمان لایا ہے. کون ہے وہ؟ مالک بن حویرث. چلیے وہ روایت پڑھ لیتے ہیں پہلے. روایت ہے اس طرح, وہاں نبی قلعہ انه راى مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. رواه البخاري في كتاب الصلاه. حضرت امام بخاری اس حدیث کو آپ کو کتاب الصلاه کے اندر لائے. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن الحویرث کو دیکھا, اور یہ مالک بن الحویرث کا نہیں معلوم ہے, سنت ہجری کے اندر ایمان لائے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہو رہا ہے؟ آپ کو 29 اپریل کو میرا خیال بیمار ہوئی, مرض الموت میں مبتلا ہوئے, اور یہ کوئی 12 ربیع الاول پاک کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ جب ایمان لائے ہماری کی عمر, اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو زیادہ موقع نہیں ہوا. ہماری کی روز 15 ہجری کے اندر ایمان لایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 17 ہجری کے اندر ہوا ہے, سال کے بعد. تو یہ 10 ہجری کے اندر ایمان لانے والا صحابی یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. جب نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے, رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے, رکوع سے اٹھتے وقت سر اٹھاتے, ہاتھ اٹھاتے, اور اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے, اور یہ صحابی 10 ہجری کے اندر ایمان لانے والا ہے. اب یہ حدیث گلے میں اٹک گئی ہے, یہ حدیث گلے کے اندر اٹک گئی ہے. اب یہ ثابت کریں کہ 10 ہجری کے بعد منسوخ. اب مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ اب یہ ہے کہ 10 ہجری کے بعد کب منسوخیت ہوئی یہ ثابت کیا جائے. اب دلیل کی ذمہ داری مدعی کو ہے. یہ جس نے دعویٰ کیا ہم تو منکر ہے. البینۃ علی المدعی منسوخ ہے تو مدعی تو, لہذا بینہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو دلیل ہے کہ 10 ہجری کے بعد فلاں وقت کو اس کی منسوخیت ہوئی, قطعیہ کے ساتھ دلیل نہیں لا سکتے, صرف باتیں ہیں. یہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری میں 631 نمبر حدیث بڑی مشہور ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام, اور وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, پھر ہم 20 دنوں تک 20 دن اور راتیں نبی علیہ السلام کے پاس ہم نے مسجد نبوی میں گزاری, اور ہم نے آپ کو بڑا ملنسار اور بڑا خوش اخلاق پایا, اور 20 دنوں میں ہم نے آبزرو کیا کہ آپ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں, آپ کے دین کو سیکھا. اور کہتے ہیں چونکہ ہم نوجوان تھے تو ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہوگی. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اس سے پہلے کہ ہم نبی علیہ السلام کو یہ کہتے, نبی علیہ السلام نے خود ہی آبزرو کیا کہ ان کو اب گھر یاد آ رہا ہے, تو آپ نے ہمیں خود ہی مشورہ دیا کہ اب تم واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے, ایک اچھا ٹیچر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو استاد کی جو کمزوری شاگرد کی ہائی لائٹ ہونے سے پہلے وہ استاد اس کو نا اس طریقے سے اسکیپ روٹ دے دیتا ہے. اچھا, آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر میں حضور کا غلام ہوتا تو میں بس قدموں سے لپٹا رہتا. نا, تو آج نہیں رفع الیدین کرتا, اردو کو تو کتنے کرنا سیکھ. آج تجھے قرآن دی سے ایاک نعبد و ایاک نستعین دکھاتے ہیں, تو آج بابوں کو پکارنا نہیں چھوڑتا. اس وقت تو نے کب چھوڑنا تھا؟ یہ صرف شعر ہیں, اور یہ کہنا آسان ہے, اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. انسان تو انسان ہے نا, اکتاہٹ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے بلٹ ان. تو کہتے ہیں 20 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے ہمیں واپس بھیجا, اور میں دیکھنا واپس جاؤ تو اذان دینا, اس کے بعد نماز کے لیے تم میں جو عمر میں بڑا ہو وہ تمہاری نماز میں امامت کروائے. یہ پوری حدیث ہے مالک بن حویرث کی. اس حدیث کی شرح میں آپ فتح الباری میں دیکھ لیں, اس میں بھی لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے قریب کا یہ واقعہ ہے. غزوہ تبوک ہوا ہے رجب 9 ہجری میں, اور رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے. اس کے آلموسٹ 8-9 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8-9 مہینے پلس 1 سال کر لیں, تقریباً 1.5 سال بنتا ہے, کیونکہ 11 ہجری کے شروع میں وفات ہوئی ہے نا. 10 کا پورا سال کر لیں اور یہ 6-7 مہینے کی کر لیں, 1.5 سال بعد, یعنی یہ بالکل آخر میں مسلمان ہوئے. تو یہ آپ کو اسماء الرجال کی کتابوں میں ملے گا, آپ کھول کے دیکھ لیں. اگر آپ کو کہیں ملتا ہے کہ غزوہ بدری سے آپ بھی ہیں یا صلح حدیبیہ کے, تو لے کے آئیں, اسماء الرجال کتابوں میں موجود ہے. یہ اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی پبلک کو یہ کہانی کرائی ہوئی تھی کہ مکے کے اندر رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں بت رکھ کے آتے تھے تو وہ مدینے میں ختم ہو گیا. تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا مسئلہ 70B میں کہ رفع الیدین کی حدیثیں جتنے صحابہ نے روایت کی ہیں نا, ان میں سے اکثر وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے ہیں. آپ تو ہجرت مدینہ کی بات کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال 2 سال 3 سال پہلے جو مسلمان ہوئے نا, وہ صحابہ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. فتح مکہ کے موقع پہ وائل بن حجر مسلمان ہوئے ہیں, اور سن نسائی ابو داؤد کھول کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا. پھر میں 1 سال بعد سردیوں میں دوبارہ آیا,
یعنی 9 ہجری کے اندر. تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام اور آپ کے صاحب چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کرتے تھے. پھر ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے, جو اب اہل حدیث بھی ڈرتے ڈرتے بیان کرتے ہیں کیونکہ اس سے ارسال الیدین ثابت ہو رہا ہے. پہلے تو وہ کہتے تھے دیکھو جی 10 صحابہ کی حدیث 11ویں وہ, تو اس میں ابو حمید سعدی جب کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز جانتا ہوں, تو 10 صحابہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے تو بڑی تھوڑی صحبت حضور علیہ السلام کی ہے, آپ کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ نماز جانتے ہیں. یعنی بالکل آخر میں مسلمان ہوئے, آخر مسلمان ہو کے انہوں نے وہ نماز روایت کی ہے جو رفع الیدین کے ساتھ ہے. اور پھر انہوں نے اس کے اینڈ پہ باقی صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ایسا ہی اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے, اور میں اس کے ساتھ بولتا ہوں کہ وفات تک پڑھا کرتے تھے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 11 صحابہ ایک جگہ مجلس کر کے ایک دوسرے کو نماز سکھا رہے ہیں, تو وہ نماز سکھائیں گے جو منسوخ ہو چکی ہوئی ہے, یا وہ سکھائیں گے جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ پڑھا کرتے تھے. آج اپنے بچے کو آپ کیا پہلے غلط نماز سکھائیں گے, اس کے بعد کہیں گے یہ تو منسوخ ہو گئی تھی, آپ یہ صحیح نماز سیکھو. خود دیکھنا لاجیکل ہے, وہ کہتا نہیں خود سے اپنے سال لگا لیتا ہے جی وفات تک. وفات تک امپلائڈ ہے, خود سے نہیں لگتا, الفاظ بول کے زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ امپلائڈ ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بھی کئی ایک جگہ پہ آپ کو آیات ملیں گی جن میں الفاظ امپلائڈ ہوتے ہیں, اور یہ عربی کا اسلوب بھی ہے. آپ سورہ الزمر اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک باتیں کر کے نا, یعنی پہلے فرمایا کہ بھلا بتاؤ تو جو شخص رات کو کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور اور اس کا تابع فرمان ہے, کیا وہ شخص بھلا, اور آگے سوالیہ وہ ڈیش ڈیش, یا وہ شخص جو یہ نہیں کرتا وہ بہتر, یہ چھوڑ دیا اور پھر آیت کو کنکلوڈ کر دیا. قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تصویر کا ایک رخ بیان کرتا ہے اور دوسرا سوالیہ نشان کے طور پر چھوڑ دیتا ہے. یہ ایک عربی لنگوسٹک کا سٹائل بھی ہے. کسی کو نا, جس طرح کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا نا کہ وہ تقریر کرتے ہوئے جو سامعین ہے نا آدھی بات کر سے ان سے اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹینٹو ہو. یہ سٹائل آپ کو قرآن میں بھی نظر آئے گا. بھلا بتاؤ تو جو اللہ کا تابع فرمان ہوگا وہ اچھا, آگے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو جزا دے گا, وہ دوسرے والا چھوڑ دیا. لیکن سٹارٹ سوال سے کیا, بھلا وہ اچھا یا وہ اچھا جو یہ نہیں کر رہا وہ چھوڑ دیا. قرآن پاک میں بے شمار اس کی مثالیں ہوتی ہیں. تو مالک بن حویرث ہوں, وائل بن حجر ہوں, ابو حمید سعدی ہوں, یہ سب کے سب اصحاب جو ہیں بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں. انہوں نے حدیث روایت کی ہیں رفع الیدین والی, اور مالک بن حویرث سے تو ان کو بڑی چیڑ ہے, میں آپ کو بتاؤں. اس کے مالک بن حویرث نے تو ان کا چومر نکال دیا. بخاری میں اور مسلم میں مالک بن حویرث سے نماز کی ڈیٹیلز آئی ہیں, اور تبع تابعین سے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مالک بن حویرث صحیح بخاری میں آتا ہے, مسلم میں بھی, کچھ تابعین کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. اب ایک صحابی ملنے کے لیے آیا ہے کچھ تابعین کو جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ کوئی صحابی ہمیں نماز پڑھ کے بتائے تو ہم وہ طریقہ سیکھ لیں. نہ کوئی ویڈیو تھی, نہ کوئی کتابیں تھی, نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا ہے نا, سنت تو نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے. اس کا ریکارڈ تو 30 صدی میں آگے حدیث کی شکل میں لکھا گیا. اللہ کی رحمتیں ہوں کروڑوں ان لوگوں پہ کہ انہوں نے کم از کم دین کو فریز کر دیا ہے, ورنہ نسل در نسل تو جو ہمارے بابے یہاں دین دے کے گئے ہیں تو بیڑے گرک کر گئے ہیں. آج ہم کم از کم 1200 سال پہلے تو دین فریز ہوا ہوا بخاری مسلم میں دیکھ سکتے ہیں نا, تو وہ سنت ٹرانسفر ہو رہی تھی. اب وہ ابو قلابہ تابعی سے وہ تبع تابعین پوچھتے ہیں کہ جب مالک بن حویرث صاحب کو ملنے آئے تو انہوں نے نماز کیسے پڑھی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کی نماز ایسی تھی کہ رکوع جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ وہ کندھوں تک اٹھاتے, رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے, اور طاق رکعتوں میں جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتے تھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, یعنی جلسہ استراحت. اور تیسری رکعت بھی رفع الیدین سے شروع کرتے. اور ایک بخاری کے طریق میں آتا ہے کہ جب وہ تشہد سے اٹھتے یا پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھتے تو زمین پر اعتماد کر کے اٹھتے. جو یہ انفیوں نے جعلی کہانی بنائی ہے کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے, اٹھا نہیں جاتا تھا, نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ پہ مالک بن حویرث اس حدیث میں کہتے ہیں کہ میرا نماز کا ارادہ کوئی نہیں تھا, میں نے جان بوجھ کے نماز پڑھی ہے تاکہ تمہیں سکھاؤں کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ کیا ہے. اور کون شخص کہہ رہا ہے جس کو نبی علیہ السلام فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, مالک بن حویرث نماز ویسے پڑھنا جسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی ہے. اس نے یہ بات ایسی پلے باندھی ہے کہ وہ تابعین کے پاس جاتا ہے تو جا کے ان کو نماز سکھاتا ہے. اور کون سی سکھاتا ہے؟ رفع الیدین کے ساتھ, جو کہتے ہیں چھوٹا مسئلہ ہے. چھوٹا مسئلہ ہے تو آپ بھی چھوڑ دینا عید کا رفع الیدین, پہلا چھوڑ دیں, وطروں کا چھوڑیں, چھوٹا تو پہلا بھی چھڈو. وہ جی سنت ہی ہے نا, کر لو تو ثواب, تو پہلا بھی چھڈ دو, کدے ثواب بھی لو نا چھڈنے والا. صرف فرقہ واریت کی لعنت ہے. اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو, تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کا.